اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کے 30ویں اور آخری جز میں ہم سورۃ الضحیٰ کو تمام کر چکے تھے۔ آج کے درس کا آغاز انشاءاللہ سورۃ الانشراح یا سورۃ الشرح کی تلاوت سے کر رہے ہیں۔ پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورۃ الانشراح یا سورۃ الشرح کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کشادہ نہیں کیا؟ 2۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا۔ 3۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ سورۃ الانشراح یا سورۃ الشرح مکہ مکرمہ کے ان ایام میں نازل ہوئی جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اور اس دعوت کے آغاز کو بہت شدید مشکلات کا سامنا تھا، مصیبتوں کا سامنا تھا، اور اگر ظاہری حالات کو دیکھا جاتا تو کوئی امید نظر نہیں آتی تھی کہ یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور یہ ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری، دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری گویا کہ ایک بہت ہی بھاری بوجھ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر توڑے دے رہا تھا، بالخصوص ان مصیبتوں اور مخالفتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو پیش آ رہی تھی، اور یہی الفاظ قرآن مجید نے یہی حالت بیان کی۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اب یہ کمر کا ٹوٹنا یہ ایک تعبیر ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ کمر ٹوٹ جانا یعنی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جانا جو بظاہر ناقابل برداشت ہو، بہت بڑی مصیبتیں اور بہت بڑی مشکلات ہو۔ توجہ فرمائیے، یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ پر اپنے احسان کا تذکرہ کیا ہے، ایک ایسا احسان اور ایک ایسی توفیق کہ جس کی وجہ سے مصیبتیں تو ویسی ہی رہیں ان ایام میں، لیکن ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی قوت اور طاقت رسول اللہ میں اور زیادہ بڑھ گئی اللہ کی نعمت اور اللہ کی اس عنایت سے۔ اور اس کو قرآن مجید نے نام دیا ہے شرح صدر کا۔ الم نشرح، کیا ہم نے
کشادہ نہیں کر دیا، شرح کسی چیز کو کشادہ کر دینا، کسی چیز کو کھول دینا۔ کسے کشادہ کر دیا؟ لکا، آپ کے لیے، صدرک، آپ کا سینہ۔ ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی یہ کہے کہ کیا ممکن ہے کہ کسی مثلاً سوئی کے جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر سے اونٹ گزر جائے، تو بظاہر کیا نظر آتا ہے؟ سوئی کا جو سوراخ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور اونٹ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو اگر اس اونٹ کو اس سوراخ میں سے گزرنا ہے تو دو طریقے ہیں، یا تو سوئی کے سوراخ کو بہت بڑا کر دیا جائے، اتنا بڑا ہو جائے کہ اونٹ اس کے اندر سے گزر سکے، اور یا یہ کہ اونٹ کو مثلاً اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ وہ سوئی کے سوراخ کے اندر سے گزر سکے۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں اور ایک دم سے گویا کہ پورا مکہ مخالفت میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمام صاحبان اقتدار، سردار، با اثر لوگ مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھی بھی۔ اب اس تحریک کے راستے میں ڈٹے رہنے کے دو طریقے، اس تحریک کی کامیابی کے لیے آگے بڑھنے کے دو طریقے ہیں، یا تو مشکلات کو ختم کر دیا جائے اللہ کی طرف سے۔ توجہ سے انشاءاللہ اس بات کو سمجھیے گا، اور یہ موضوع ہم سب کی زندگیوں میں پیش آنے والی آزمائشوں اور مشکلات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد پھر بہت ساری مشکلات اللہ کی طرف رابطہ کرنے سے انسان کے لیے آسان ہو جاتی۔ دو طریقے ہیں اس تحریک کو آگے بڑھانے کے، یا تو اللہ تبارک و تعالی کسی معجزے سے، اپنی قدرت سے جو وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ساری اپوزیشن، ساری جو مخالفت ہے، ریزسٹنس ہے اس تحریک اسلام کے خلاف، اللہ اسے ختم کر دے، کفار کو مار ڈالے، مکے کے سرداروں کو ختم کر دے اپنی قدرت سے۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور پھر رسول اللہ بغیر کسی مخالفت کے اپنے کام کو آگے بڑھائیں، اپنی تبلیغ کو آگے بڑھائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مشکلات تو ویسی ہی رہیں گی، ہر شخص اپنے اختیار سے ماننا چاہتا ہے تو مانے، نہیں ماننا چاہتا تو نہ مانے، مخالفت کرنا چاہتا ہے تو جتنے اس کے پاس وسائل ہیں، طاقت ہیں، تعلقات ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے رسول اللہ کی مخالفت کرے، اس کی مرضی ہے۔ ہر ایک انسان کو اس کے اختیار کے ساتھ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتا ہے کرے، تو مصیبتیں اور مشکلات ویسی کی ویسی رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول پر کہ جو ان مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، ان پر ایک ایسی خصوصی عنایت کر دے کہ جس کے نتیجے میں وہ مشکلات برداشت کرنے کی طاقت اور حوصلہ اور استقامت اور صبر اور ہمت اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس تحریک کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کفار، آزمائش کا لازمہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے اختیار کے مطابق عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ تو جو اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی خرابیوں کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں،
لیکن اس کے مقابلے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے سینے کو اور کشادہ کر دے گا. یعنی گویا کہ اگر اس میں ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت پہلے کم تھی، اس طاقت کو اور بڑھا دے گا. پھر ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویٹ لفٹر ہوتے ہیں، وزن اٹھانے کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ایک وہ ویٹ لفٹر کے جو مثال کے طور پر ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ وزن اٹھا کر، کیا وہ پہلے دن ہی اس پوزیشن پر ہوتا ہے؟ پہلے دن اس پوزیشن پر نہیں ہوتا. جب وہ اس سپورٹ میں، اس کھیل میں قدم رکھتا ہے تو اس کی جو وزن اٹھانے کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن وہ محنت کرتا ہے، مسلسل محنت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پریکٹس کے نتیجے میں اس کی وہ جو وزن اٹھانے کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب وزن وہی ہے جو پہلے وہ نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن اس کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے. اسی مثال کو آپ ذہن میں رکھیں شرح صدر کے بارے میں، کہ مصیبتیں وہی ہیں، مشکلات وہی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو شرح صدر عطا فرما دی. اور یہ دعا ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، یہ دعا ہی صحیح نہیں ہے. یہ دنیا ہے ہی آزمائش کے لیے. جیسے سورۃ الفجر میں پہلے بیان ہو چکا، اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتا ہے دے کر وہ بھی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے دیتا ہے کسی کو وہ بھی آزمائش ہے. آزمائش سے فرار نہیں ہے اس دنیا میں، دنیا ہے ہی آزمائش. ہم جس حال میں بھی ہیں، امتحان میں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھڑی کی سوئیاں چل رہی ہیں، اور یہ امتحان ایسا ہے جس کا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کب ٹائم ختم ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا، کب ہماری موت آ جائے گی. تو ایک بڑی حساس، بڑی سینسٹیو، بڑی کریٹیکل حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو آزمائش سے فرار تو ہو نہیں سکتا، آزمائش تو ہے. تو کیا مانگنا چاہیے؟ وہی دعا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پہلی دعا نکلی تھی. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، اور آپ نے فرعون کو جا کر دعوت توحید دینی ہے، وہ سرکش ہو چکا ہے زمین میں، آپ نے اس کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دینی ہے. اب حضرت موسیٰ تو پلے ہی فرعون کے گھر میں تھے. فوراً ذہن میں تصور آیا ہوگا فرعون کی طاقت، اس کی فوج، اس کا تکبر، اس کا اپنے مخالفین کو سخت سزائیں دینا، لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا، وہ سارا جاہ و جلال حضرت موسیٰ کے ذہن میں آیا ہوگا. تو کیا دعا منہ سے نکلی اس بڑی طاقت فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ فرمایا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب مجھے شرح صدر عطا فرما، میرے سینے کو کھول دے. یعنی وہ جو اس رسالت کے بوجھ کو اٹھانے کی جو طاقت ہے میری، جو میری ہمت ہے، جو میرا ارادہ ہے، جو میری قوت برداشت ہے، جو میری قوت صبر ہے، ان سب کو ملا لے. اس میں اے اللہ اضافہ فرما دے تاکہ میں فرعون کا سامنا کر سکوں. تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا ہر مومن کو اس دنیا میں، اس دنیا کی مشکلات، اس کی آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگنی چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے. سینے کو کھول دے یعنی میری برداشت، میری ہمت، میرا حوصلہ، میرا صبر، میری تمام اچھی صفات میں اضافہ فرما دے، تاکہ میں اس آزمائش کو، آزمائش تو میری ہونی ہے، اس سے تو فرار نہیں ہے، اس آزمائش سے میں کامیابی کے ساتھ
گزر سکوں اور کامیاب ہو سکوں۔ تو ان وضاحتوں کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ واضح، اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول پر اپنے اس احسان کا تذکرہ فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے اے رسول آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ تو انشاءاللہ یہ سینے کے کشادہ ہونے کا معنی واضح ہے۔ اور اس سینے کے کشادہ ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بوجھ جو پہلے کمر توڑ رہا تھا، اب وہ بوجھ گویا ہٹ گیا ہے۔ در حقیقت ہٹا نہیں ہے، چونکہ اس بوجھ سے مراد کوئی مادی وزن تو نہیں ہے، ظاہر ہے۔ وہ بوجھ جو ان مصیبتوں کی وجہ سے کمر توڑ رہا تھا، ان مخالفتوں کی وجہ سے کمر توڑ رہا تھا، ایسا شرح صدر عطا کیا اللہ نے اپنے نبی کو کہ ایسا قرآن کی اس آیت کے مطابق ایسا لگا جیسے بوجھ ہی کوئی نہیں ہے، جیسے کہ وہ بھاری بوجھ جو کمر توڑ رہا تھا، وہ بوجھ کسی نے کمر سے ہٹا کر نیچے اتار دیا ہو۔ آیت نمبر 2، وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا، عَنْکَ، آپ سے، وِزْرَکَ، آپ کا وہ بوجھ۔ کون سا بوجھ؟ آیت نمبر 3، الَّذِي، جس نے، انقض، توڑ دی تھی، ظہرک، آپ کی پشت، آپ کی کمر۔ اللہ نے شرح صدر کے ذریعے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ 4، اور اب اس زمانے میں بھی اور آنے والے زمانے کے بارے میں بھی رسول اللہ کو ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اے رسول، آپ کے مخالفین، ان کے نام اور ان کے ذکر تو بد ذکر بن جائیں گے، برائی کا ذکر بن جائیں گے، اور آپ کے نام کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذکر کو خداوند عالم بلند کر دے گا۔ آیت نمبر 4، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ اور آپ دیکھیے، شدید ترین مشکلات کے زمانے میں اللہ نے یہ جو وعدہ کیا، اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک اور آج سے لے کے قیامت تک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ کا نام آتے ہی زبان پر درود و سلام جاری ہو جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ کے لیے یعنی آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی تحریک کی کامیابی کے نتیجے میں ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کا ذکر بلند رہے گا اور آپ کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر پستیوں میں خداوند عالم ڈال دے گا۔ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، اگرچہ اس سورہ مبارکہ کا جو مستقیم خطاب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن ہر قرآن پر ایمان رکھنے والے کو یہ سورہ مبارکہ اور اس کی آیات پیغام دے رہی ہیں کہ ڈٹے رہو، اللہ سے رابطے میں رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری توفیقات، تمہاری ہمت، تمہارا حوصلہ، تمہارا صبر اس سے مانگو، وہ بڑھا دے گا۔ اور اب ان 2 آیات کو سمجھنے کے لیے آپ توجہ کیجئے، آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ آیت نمبر 5، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ 6، ان مع العسر یسرا، پھر تکرار فرمائی، تاکید ہو جائے تاکہ کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
وہ خالق کائنات، وہ کائنات کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس کائنات کی ایک حقیقت بتا رہا ہے اپنے رسول کو اور ہر قرآن پر ایمان رکھنے والے کو، اور وہ کیا ہے کہ کسی مشکل کو دائمی مت سمجھنا ورنہ حوصلہ ہار دو گے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت اور مشکل کے بعد آسانی کی امید رکھنا۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے تاکید کے ساتھ، ان بے شک مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ پھر تکرار فرمائی، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اب آپ دو انسانوں کی حالت کا تصور کیجئے، ایک دونوں مشکل میں گرفتار ہیں، شدید مشکل میں گرفتار ہیں، لیکن ایک کی کیا حالت ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ میری یہ مشکل کبھی حل ہوگی یا حل نہیں ہوگی، اور دوسرے کو یقین ہو کہ میری اس مشکل نے حل ہونا ہے اور اس مشکل کے بعد آرام کا، سکون کا، اچھائی کا زمانہ بھی آنا ہے میرے پاس۔ دونوں میں سے کون ڈٹا رہے گا، ہمت سے کھڑا رہے گا، مقابلہ کرے گا، محنت کرے گا؟ یہ دوسرا کہ جس کو یقین ہو کہ یہ مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی مجھ پر، لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو کہے پتہ نہیں ساری عمر ہی میری ایسی گزرے گی اور ساری عمر بھی مجھے اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں، اگر میں محنت کروں تو یہ مثلا مصیبت مجھ سے ٹل بھی سکتی ہے۔ تو آپ اگر انسان کی نفسیات کو بھی مد نظر رکھیں کہ خالق کائنات اور خالق نفسیات سے بہتر کون انسانوں کو رہنمائی کرے گا مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی۔ اور آپ دیکھیے سب سے عظیم ہستی کون ہے اللہ کے بعد؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ کو یہ گائیڈنس دی جا رہی ہے قرآن میں کہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے شاید کہ اس وقت جب اسلام کی ابتدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کس قدر شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ کامیابی اگر دنیا داری کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کامیابی کی کوئی امید ہی نہیں دکھائی دے رہی تھی، سب طاقتور، پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہے، اور چند لوگ کہ جو معاشرے کے کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور ان کو مسلسل مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ میں اور آپ اس وقت کا شاید صحیح طرح تصور بھی نہ کر سکیں۔ اس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالی، دیکھیں دنیا کے حقائق سے منہ پھیرنے کا نام دین نہیں ہے کہ میں ایک مصیبت میرے سامنے آئی، ایک مشکل میرے سامنے آئی ہے تو اگر میں ایک مومن ہوں تو مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے یا نہیں، میں اس سے منہ پھیر کر، چرا کر ایک کونے میں بیٹھ کے تسبیح نکالنا شروع ہو جاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے گا یا نہیں، مجھے فیس کرنا ہے، مجھے میدان میں ڈٹے رہنا ہے، مجھے مشکلات کا سامنا کرنا ہے، مجھے محنت کرنی ہے۔ کچھ لوگ دین کو غلط سمجھے، آیات قرآن حقیقت دین کے سامنے رکھتی۔ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ یہ مشکل اس کو آپ نے فیس کرنا ہے اور اس مشکل کے بعد آسانی بھی آئے گی، اور پھر تاکید سے فرمایا کہ اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ یہ قرآن کا پیغام ہے ایک مومن کے لیے کہ مشکلات سے بھاگنا نہیں ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اگلی جو آیت نمبر 7 اور 8 ہے وہ مزید وضاحت کر دیں۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا، بس 5 اور 6 نمبر آیات میں یہ وضاحت کر دی، یعنی امید دلا دی کہ تم یقین رکھو کہ آسانی آنی ہے، لہذا میدان نہیں چھوڑنا، حوصلہ نہیں ہارنا، شکست نہیں کھانی، ہتھیار نہیں پھینکنے زمانے کی مشکلات اور مخالفتوں کے سامنے۔
اور اس آسانی تک پہنچنے کی روش کیا ہے؟ آیت نمبر 7 آپ دیکھیے، دین اسلام کتنا پریکٹیکل دین ہے۔ رسول اللہ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے آپ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں اور صرف دعائیں مانگیں اور آپ تسبیحیں کریں۔ البتہ میں اشارہ کر دوں کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں دعا اور تسبیح کی معاذ اللہ نفی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ اپنی عملی ذمہ داری کو انجام نہ دینا، میدان میں موجود نہ رہنا، استقامت نہ دکھانا جو دین کا حکم ہے، اور ذمہ داری سے کام چوری کر کے ایک کونے میں بیٹھ کے کہنا یا اللہ تو کر دے، میں تیرا ذکر کروں تو یہ کام کر دے، یہ مزاج قرآن مجید نے یہودیوں کا بتایا، بنی اسرائیل جو گمراہ ہو گئے تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے جنگ کرو، لڑو اس قوم کے ساتھ، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ یہ مزاج وہ مزاج ہے۔ قرآن مومن کو یہ ریکمینڈ نہیں کرتا۔ قرآن مومن سے کیا کہتا ہے؟ جو تجھ سے کہا جا رہا ہے تو میدان میں ڈٹ جا، تو استقامت دکھا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کر، خداوند عالم تجھ سے زیادہ طاقتور دشمنوں کے مقابلے میں تیری تائید کرے گا، تجھے فتح ملے گی، نصرت ملے گی، کامیابی ملے گی۔ لہٰذا یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ صحیح اصل تصویر کیا ہے؟ انسان میدان میں ڈٹا رہے، خدا کی رحمت پر امید رکھے کہ میرا عمل، میری محنت نتیجہ لائے گی حتماً، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرا اجر، میرے کام کی میری محنت ضائع نہیں ہوگی، اور اللہ سے دعا بھی مانگے۔ لیکن اگر عمل نہ کرے اور صرف اللہ سے دعا مانگے تو یہ مولا علی علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے، اور بظاہر نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، الداعی بلا عمل، بغیر عمل کے دعا کرنے والا، اس کی حالت کیسی ہے؟ کرامی بلا وتر، ایسے ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ مثال بڑی واضح ہے۔ کمان کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ تیر پوری قوت سے جائے اور صحیح نشانے پر جا کے لگے، لیکن کمان کے بغیر آپ نے دیکھا ہے کبھی جنگوں میں، پرانے زمانوں کی جنگوں کی مثلا فلمیں وغیرہ دیکھی ہوں گی، بغیر کمان کے تیر چلاتے تھے، کمانیں بنائی جاتی تھی تاکہ تیر سے صحیح بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ تو اگر کوئی دعا مانگے، مولا کے لفظوں میں اگر کوئی دعا مانگے اور عمل نہ کرے تو یہ ایسا ہی ہے کہ بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہے، نشانے پر نہیں لگے گا، اور جو کام تیر نے کرنا ہے وہ کام، وہ ہدف حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور 6 یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ ساتھ آسانی ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکل کے اسی وقت جب مشکل ہے اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہے، یہ مراد نہیں ہے، لیکن یہ بھرپور امید دلانے کے لیے تاکہ مومن مصیبت سے نہ گھبرائے اور ایسے سمجھے جیسے آسانی گویا اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، گویا اس کے ساتھ ہی ہے، اگرچہ اس وقت آسانی نہیں ہے، لیکن اس آسانی کو دور نہ سمجھے، کیونکہ انسان کو جب منزل قریب محسوس ہوتی ہے اس کا جذبہ اور جوش اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ قرآن کا انداز دیکھیے، نہیں کہا کہ ان بعد العسر یسرا، کہ سننے والا کیا سمجھے گا پتہ نہیں کتنی دیر بعد آسانی آتی ہے، فرمایا ان مع العسر یسرا، ساتھ ہی ہے، تھوڑی سی اور صبر و استقامت دکھا، اور جب منزل قریب انسان کو لگ رہی ہو تو ایک دفعہ ایک نیا جذبہ اس میں بھر جاتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کالج کے زمانے میں جب یہ لمبی میراتھن ریس ہوتی تھی سال کے طور پر، تو کراس کنٹری بہت لمبی چند کلومیٹر بھاگنا ہوتا تھا، تو اس میں جب وہ
اس کے جو حصہ لینے والے پارٹیسپینٹس ہوتے تھے، جب وہ اس جگہ کے قریب آ جاتے تھے جہاں پہ ریس ختم ہونی ہے، تو ایک دفعہ پھر پورے زور سے بھاگتے تھے، حالانکہ تھکے ہوتے تھے، لیکن منزل کو قریب دیکھ کر ایک دفعہ پورا زور لگا دیتے تھے تاکہ کوئی پوزیشن لے سکے، اپنی جو ریس ختم ہونے کے پوائنٹ تک پہنچنے کی جو ٹائمنگ ہے اس کو اور بہتر بنا سکے۔ تو یہ مع العسر یسرن، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسی تعبیر ہے، ایسا جملہ ہے کہ ہمت نہیں ہارو اور پورا زور لگا دو، خداوند عالم کامیابی، اس نے جو کائنات بنائی ہے مشکلات کے ساتھ آسانیاں رکھی ہیں، لیکن اس مشکل کو سے گزر کر آسانی تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے کہ سورہ علم نشرح کا 100 مرتبہ ورد کرو، تسبیح نکالو سورہ علم نشرح کی، اور اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ یہ تحریف شدہ تصور ہے، یہ انسانوں کو بے عمل اور بیکار اور سست بنانے والا دین کا تصور ہے کہ جو بعض یہ پیری مریدی کے چکروں میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ نے خواب دیکھا تھا، اس میں ان کو بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا 100 مرتبہ سورہ شر کی تلاوت کرو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ خوابوں والا دین، خیالوں والا دین، انکشافات والا دین، جنات والا دین، پتہ نہیں کیا کیا خرافات والا دین، کیوں؟ یہ سزا ہے اس کی جس نے قرآن سے دین کو نہیں سیکھا۔ اب وہ اللہ جو اپنے رسول سے کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کیا طریقہ ہے اس آسانی تک پہنچنے کا، مشکلات سے عبور کا؟ ساتھ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ دو آیتوں پہ توجہ فرمائیں۔ پہلے ترجمہ سنیے، آیت نمبر 7، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، کس کے لیے؟ 8، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ کیا مطلب؟ آپ جب اپنی کسی ذمہ داری سے فارغ ہوں، کسی کام سے فارغ ہوں، تو اپنے رب کی عبادت کے لیے خود کو تھکا دیجیے۔ کیوں؟ سورہ مزمل گزر چکی 29ویں جز میں، آپ کو یاد ہوگا، وہاں پہ کیا فرمایا تھا کہ جب فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تہجد کا جب حکم دیا اللہ نے تو کیا حکمت بتائی، کیوں آپ نے رات کی یہ عبادت کرنی ہے، رات کی یہ رات کا قیام، رات کا کھڑا ہونا اللہ کے سامنے، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم اے رسول آپ پر ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں، یعنی ایک بھاری ذمہ داری آپ پہ ڈالنے والے ہیں، اور اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے یہ تہجد کی نماز آپ کی طاقت کو، آپ کے حوصلے اور ہمت، اس کو اور زیادہ بڑھا دے گی، وسعت آ جائے گی اور زیادہ آپ کی ہمت اور حوصلے میں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ اپنی جو کام کر رہے ہیں تبلیغات دین کا، جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، اپنے آپ کو نصب کر دیں، اپنے آپ کو کھڑا کر دیں، تھکا دیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں، یعنی خداوند عالم کی عبادت سے آپ طاقت لیجئے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیجئے۔ جب وہ ذمہ داریاں ادا کر چکے، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس آپ عبادت کریں اور ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں۔ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے عملی قدم اٹھانے ہیں، جب وہ کام جو آپ نے کرنے ہیں وہ کر چکے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے ذریعے سے
اور زیادہ اپنی توفیقات، اپنے شرح صدر، اپنی ہمت اور حوصلے میں اضافہ طلب کرے عبادت کے ذریعے سے۔ اور یہی بہترین تصویر ہے کہ جو قرآن مجید ہر مومن کو گویا کہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تجھے بھیجا گیا ہے، تیری ذمہ داریاں ہیں، تُو نے محنت کرنی ہے، رزق حلال کی کوشش کرنی ہے، دین اسلام کے اہداف کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، جس قدر تجھ سے ہو سکے تو نے یہ کام کرنا ہے۔ تیرا ہدف آخرت ہے، لیکن دنیا میں جو اللہ نے تیری ذمہ داریاں تیرے کندھوں پہ ڈالی ہیں وہ تو نے ادا کرنی ہے، ڈٹ کر، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا۔ اس کے لیے تجھے توفیقات کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطے کو گہرا کرنے سے، اور وہ ہے عبادت کے ذریعے سے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس اسلام کا جو پلان ہے اور جو ہر روز کا جو روٹین ہے، 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا بندے کا خدا سے رابطہ۔ ہم سمجھیں اس عبادت کی تاثیر کو، حقیقی تصویر کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ کی نماز رسول اللہ کی طاقت، ہمت، حوصلے میں اور اضافے کا باعث ہے۔ مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جب شرح صدر ہو رہی ہے، اس سے وہ مشکلات جو ناقابل برداشت لگ رہی تھی اب قابل برداشت، اب اس طرح سے نہیں لگ رہی۔ جیسے ہم نے آپ کو وہ ویٹ اٹھانے والے کی مثال دی، پہلے دن وہ وزن نہیں اٹھا سکتا تھا، جو محنت اور کوشش اور پریکٹس کے نتیجے میں بعد میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیتا۔ تو یہ اللہ سے رابطہ اس کیپیسٹی، اس طاقت، اس ہمت، حوصلے، صبر، استقامت، یا ہم کہیں شرح صدر، اس میں اضافے کا باعث ہے۔ بس ذمہ داریاں ادا کرنا ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں آنے والی مصیبتیں، مشکلات، ان میں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں اس سورہ مبارکہ کے لفظوں میں شرح صدر اللہ سے حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کی جائے، اور اس عبادت کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے ذریعے ان مشکلات کو اپنے لیے گویا کہ آسان بنا لیا جائے۔ مشکلات وہی ہیں، لیکن آپ کی طاقت بڑھ گئی، آپ کا اللہ پر توکل بڑھ گیا، آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ بڑھ گیا۔ بس اسلام رسول اللہ کو بھی کوئی ایسا راستہ نہیں بتا رہا کہ آپ کچھ پڑھ کے پھونکیں تو یہ ساری مخالفتیں ختم ہو جائیں گی۔ نہیں، آپ نے کام جاری رکھنا ہے، اور یہ جو مخالفتیں کر رہے ہیں انہوں نے کرنی ہے، یہی تو ان کی آزمائش، ہر کوئی با اختیار ہے، لیکن آپ اپنی طاقت کو بڑھائیں گے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ رابطے کو اور زیادہ کر کے۔ اب آپ توجہ کیجئے، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکا دیں، اپنے آپ کو کھڑا کر دیں، کس میں؟ 8 نمبر آیت، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، اپنے رب کی طرف عبادت کے ذریعے اور اس سے رابطے کے ذریعے رغبت کیجئے۔ ہم آپ کو عرض کر دیں، چونکہ وقت ہمارے پاس یہ 39 منٹس ہو چکے ہیں، اگلی سورہ مبارکہ 3 اس درس میں ہم شروع نہیں کر پائیں گے، اسی کی بات کو ہم مکمل کر دیں۔ اس پوری سورہ مبارکہ شرح کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کو اس دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں اور مخالفتیں کس طرح اس کو فیس کرنا ہے، بہترین طریقہ بتایا گیا ہے، بہترین ہمت بندھائی گئی ہے۔ نمبر 1، شرح صدر اللہ سے مانگی جائے۔ جب شرح صدر مل جائے گی تو مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، ہمارے لیے انہیں برداشت کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا، اور
دوسری بات، دوسرا نکتہ کہ ہمیشہ یقین رکھیں کہ مشکل جو بھی ہے دائمی نہیں ہے، گویا آسانی اس کے اتنے پیچھے آ رہی ہے جیسے اس کے ساتھ ساتھ ہی آ رہی ہے۔ جیسے آپ ٹرین کو دیکھتے ہیں، ایک جو ٹرین کا ڈبہ ہوتا ہے دوسرا اس کے بعد میں آ رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، یہ تصور ہے ان مع العسر یسرا کا۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بتایا کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی چلی آ رہی ہے، گویا کہ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ پیچھے پیچھے، تو اب یہ ہمت اور حوصلہ نہیں ہارے گا۔ اور تیسری بات کیا کہ جب جو ذمہ داریاں بنتی ہیں آپ کی زندگی کی، مثال کے طور پر جو ہمارا کام ہے، رزق حلال کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، یا ہم نے مثلا پڑھائی جو بھی کام کرنا ہے، البتہ ظاہر ہے کہ جیسے پہلے قرآن میں کئی بار بیان ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ اور ہم نے عرض کیا تھا وہاں پر سورہ ذاریات میں یہ آیت گزری تھی اس کے آخر میں، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ٹائم اللہ نے اس لیے خلق کیا کہ ہر ٹائم نماز میں کھڑا رہے، ہر ٹائم روزہ رکھے، ہر ٹائم مثلا کوئی خاص جسے ہم عبادت کہتے ہیں جو ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ کرتا رہے۔ نہ، اس سے مطلب یہ نہیں ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہو اللہ کے عبد کے طور پر لوگ اس کو دیکھیں۔ وہ پڑھائی کر رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، وہ کالج جا رہا ہے، وہ نوکری پہ جا رہا ہے، وہ کاروبار پہ جا رہا ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے، اس کو دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ کسی کا عبد ہے، یہ اللہ کا عبد ہے، اس لیے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ تو بس جو دنیا میں ہم نے کام کرنے ہیں وہ بھی خدا کی خاطر ہے، تو پھر دنیا میں بھی فوائد ملیں گے جو اس محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر ایسے ہی ملے گا جیسے عبادات کا اجر ملتا ہے۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ یہ سجیسٹ کر رہا ہے اور یہ حکم دے رہا ہے کہ تو اپنے کام کر، ڈٹ کے، استقامت کے ساتھ، جتنی بڑی مصیبت ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، جتنی بڑی مشکل ہے جان لے میں بتا رہا ہوں میں نے خلق کی ہے کائنات، کہ آسانی اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، تو کتنا زیادہ حوصلہ مل جائے گا انسان کو، کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ آپ نے بعض اوقات شاید دیکھا ہو کہ ایک آدھ دفعہ کسی ویڈیو میں دیکھا کہ جو ریس میں بھاگنے والا جو وہ سپورٹس مین ہے، وہ اس کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ بالکل وہ جو اینڈ کی لائن ہے جہاں پہ ریس ختم ہوتی ہے اس کے قریب جا کر وہ گر پڑتا ہے، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا چند میٹرز کا فاصلہ رہ گیا اسے کور کرو، اور وہ پوری ہمت سے برداشت کر کے اس تکلیف کو بالآخر اس اینڈ کی لائن پر پہنچ جاتا ہے۔ جب منزل سامنے نظر آ رہی ہو تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے، تکلیف برداشت انسان اور زیادہ کر سکتا ہے۔ یہ سورہ شرح ایک پریکٹیکل ترین انسان کو بہترین ہمت اور حوصلے والا انسان بنانے کے لیے، بہترین ڈٹ جانے والا، استقامت والا، کبھی حوصلہ نہ ہارنے والا، کبھی مایوس نہ ہونے والا، وہ انسان دیکھنا چاہتا ہے قرآن ایک مومن کو۔ اور پھر جب اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر لے تو اپنے رب کی طرف رغبت کرے، اپنے رب کی عبادت کرے اور وہاں سے انرجی لے، گویا کہ اپنے روح کی انرجی لے آگے بڑھنے کے لیے، گویا کہ دوبارہ اپنی ہمت، اپنے حوصلے، اپنی روح کو چارج کر لے، خدا کے ذکر سے، خدا کے ساتھ رابطہ بہتر کرنے سے انسان بہترین ہمت اور حوصلہ اور توفیقات حاصل کرتا ہے۔ کیا یہ طریقہ قرآن کا بتایا ہوا بہتر ہے یا تعویذ گنڈے کرنا؟ اور ادھر سے ہم نے بعض دیکھا ہے، چونکہ ہم ایسے بالآخر میں خود ایک دیہات سے میرا تعلق ہے، تو بعض میں نے پیروں وغیرہ کی حرکات دیکھی ہیں، وہ اپنے مریدوں کے منہ پہ تھوک رہے ہوتے ہیں برکت کے لیے،
تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کی اولاد کو بڑا محترم بنایا۔ لیکن جب انسان اللہ جیسی ذات کو چھوڑ کر اپنی جہالت کی وجہ سے یا کسی بھی اپنی بدبختی کی وجہ سے اللہ سے رابطے کی جگہ پھر مخلوقات کے در پہ جھکنا شروع ہوتا ہے، تو پھر ایسے ہی مناظر اور سین دیکھنے میں آتے ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید سے جو تصور ملتا ہے کائنات کا، قرآن مجید سے جو تصور ملتا ہے زندگی کیسے گزاری جائے، کہاں جھکنا ہے کہاں نہیں جھکنا، ایک کامیاب انسان جسے قرآن مومن کہتا ہے، مومن یعنی کامیاب انسان، مومن یعنی شجاع، مومن یعنی ڈٹ جانے والا، مومن یعنی سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہ جھکنے والا، مومن یعنی کبھی بدترین مشکلات میں بھی ہمت نہ ہارنے والا اور آسانی کی مشکل کے بعد امید رکھنے والا، اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ مربوط رہنے والا۔ چھوٹی سی مختصر سی سورہ ہے، سورہ شرح یا انشراح بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کا جو میسج ہے وہ واضح ہوگا۔ اختتام کے طور پر ہم کر دیں کہ یہ آخری آیت کے بارے میں جب مشکل کے ساتھ آسانی ہے اب کیا کریں، تو کسی فریضے سے فارغ ہو جائیں، تو عبادت اور دعا سے اپنے آپ کو مشقت میں رکھیں، اپنے آپ کو سختیوں کی عادت ڈالیں، اپنے نفس کو کہ جو آرام طلب اور آسانی طلب ہے اس کو مشکلات میں رکھیں۔ اگر آپ نفس کو مشکلات میں نہیں رکھیں گے، نفس آپ کو مشکلات میں ڈال دے گا اپنی زوردار مطالبوں سے، جو ہمیشہ اکثر اوقات ناجائز کاموں کے ہوتے ہیں۔ جب مشکل کے ساتھ آسانی ہے اللہ نے بتا دیا، تو پھر کیا کریں، تو کسی فریضے سے فارغ ہو جائیں تو عبادت اور دعا سے اپنے آپ کو مشقت میں رکھیں اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ کی طرف راغب رہیں، تاکہ اس مشقت سے راحت اور مشکل سے آسانی مل جائے۔ ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہے، ڈٹ کر کامیابی کی امید بھی رکھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی طرف رغبت کرنی، عبادت کرنی ہے۔ تفسیر میزان اور تفسیر مجمع البیان، ان دونوں تفاسیر میں اس آیت کی یہ تفسیر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام سے ان کے فرامین سے یہ تفسیر اس آیت کی بتائی گئی ہے۔ دیگر بھی نکات ہیں لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ خداوند عالم قرآنی مومن، قرآنی انسان، قرآنی صفات جو بتائی گئی ہیں ان صفات کو اپنے اندر رکھنے والا انسان بننے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔